عزت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، قاضی شریعت سیمانچل حضرت علامہ الحاج مفتی زبیر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار فضیلت، دارالعلوم محمدیہ عربی کالج۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، قاضی سیمانچل، وقار پورنیہ، آبرو سیمانچل، عطائے سرکار تاج شریعت کی موجودگی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ اللہ کی کبریائی بلند کریں، لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں حضور کا جلسہ سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اگر ہر ہاتھ اٹھ جائے تو کوئی تکلیف ہوگی آپ کو؟ یہ ہاتھ اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے کہیے۔ ایک درویش پڑوسی ملک میں تھے، پاؤں سے معذور تھے ظاہر، مگر ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کو درس دیا تھا کہ جب تک جان میں جان ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا رہے گا یہ خادم۔ تو ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، ہر کوئی ہاتھوں کو اٹھائے۔ ٹھنڈک گرمی یہ کچھ حضور کے عاشقوں کے سامنے نہیں ہے، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم محمدیہ عربی کالج، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، دارالعلوم محمدیہ عربی کالج، جلسہ دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے محبتوں کی اس چاشنی میں آپ نے دیکھا آپ کی نگاہوں کے سامنے علم و ادب کی وہ عظیم ذات گرامی تشریف فرما ہے۔ یقیناً سادگی، منکسر المزاجی، متانت، سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر کے سیمانچل کے وقار میں اضافہ کرنے والی وہ ذات، اور میں نے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی آل مصطفیٰ صاحب قبلہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات ہبلی کے ایک پیغام میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے علماء ہیں ہمارے علاقے میں، مگر ایک ایسے ہیں کہ میں تو اتر پردیش میں اپنی زندگی کو گزار دیا، مگر جس مرد درویش نے سیمانچل میں رہ کر کے سیمانچل کے علمی اضافہ کیا ہے اس کا نام حضرت علامہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ ہے۔ یقیناً وہ ذات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ مفتی آل مصطفیٰ صاحب قبلہ کی مغفرت فرمائے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ جماعت اہل سنت کی وہ انمول آواز کہ ایک عرصہ دراز سے شعر و ادب کے افق پر آفتاب بن کر چمکنے والی آواز، وقت بدل گئے، سماعتیں بدل گئی، لوگوں کے سننے کا مزاج بدل گیا، مگر وہی لہن، وہی اسٹیج، وہی تمتراکیت، وہی رانائی، وہی اسلوب، وہی دستور، وہی مزاج، وہی رنگ، وہی آہنگ لے کر کے جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر کے آج تک اسی رنگ و آہنگ کے ساتھ نبی کی نعت پڑھنے والی آواز شاعر شکیل نعت خان جلیل حضرت قاری عبد الوکیل مبارک پوری کی تشریف آوری ہے۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعت کے ان دو شعر کے ساتھ کہ ایک آنسو جو میرے دامن صد چاک میں ہے، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ایک آنسو جو میرے دامن صد چاک میں ہے، مجھ آسی بھی نگاہ شہ لولاک میں ہے۔ نعت کا شعر دیکھیے گا کس طریقے سے تیار ہوتا ہے۔ علامہ ضیاءالدین صاحب قبلہ، ایک آنسو جو میرے دامن صد چاک میں ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اس زاویے کا شعر، اس پیراگراف کا شعر آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ ایک آنسو جو میرے دامن صد چاک میں ہے، مجھ آسی بھی نگاہ شہ لولاک میں ہے، شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی جو مٹھاس ان کی چبائی ہوئی مسواک میں ہے۔ شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی، شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی جو مٹھاس ان کی چبائی ہوئی مسواک میں ہے۔ خانے جنت لیے حاضر ہیں فرشتے پھر بھی کس قدر سادگی آقا تیری خوراک میں ہے۔ خانے جنت لیے حاضر ہیں فرشتے پھر بھی کس قدر سادگی آقا تیری خوراک میں ہے۔ اور کربلا کربلا کیوں نہ ہو سونے سے بھی مہنگی تیری خاک، سارا سرمایہ مدینے کا تیری خاک میں ہے۔